اور پھر یہاں پہ دیکھیں عاجزی کتنی ہے. کوئی ضرور کا شائبہ بھی نظر آتا ہے. کوئی عام شخص ہوتا تو کہتا دیکھا تم نے تو مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، دیکھا میں کہاں پہنچ گیا، دیکھا میں کتنا سیانا. کوئی ایسا تصور نہیں ہے. نہیں، اللہ نے مجھ پر احسان کیا. اور ساتھ ہی اب ان کو تعارف کروایا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہی تو پیغام ہے جس کے لیے پورے کا پورا واقعہ سنایا گیا تھا. یہی تو وہ لب لباب ہے جس کے لیے پورا قصہ دھرا گیا تھا قرآن میں. اور یہی لب لباب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس معاملے پہ سنا دیا کہ جو اللہ کا تقوی کرتا ہے. اپنی زندگی کی رودات بھی سنا دی کہ میری زندگی کی کامیابی، میری زندگی کا حاصل یہ ہے، میری زندگی کا لب لباب یہ ہے، میں اس کامیابی پہ اس مصیبت کے بعد کیسے پہنچا ہوں. یہی لب لباب تھا سورہ یوسف علیہ السلام کا. اسی قصے کو آپ تک واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصہ دھرا ہے قرآن کہ جو اللہ کا تقوی کرے گا، خوف اللہ کا کرے گا، پرہیزگاری اس کے لیے کرے گا، اس کے ڈر سے اسے بچے گا، اور کیا کرے گا، تقوی میں صبر کرے گا اور احسان کرے گا، تو پھر اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. سورہ یوسف کا یہ بنیادی پیغام تقوی، صبر اور احسان. تقوی، صبر اور احسان، یہی تین بنیادی پیغام ہے سورہ یوسف علیہ السلام کے لیے. اور اسی پیغام کے لیے سورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کو اس سورت میں بیان کیا. اور یہی پیغام حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ دیکھو میری زندگی کا حاصل تو یہ ہے، میری زندگی کی رودات نے تو مجھے یہی سکھایا کہ جو اپنے معاملات میں خدا کا تقوی کرے گا اور پھر اللہ کے لیے صبر کرے گا، اللہ کی اطاعت پر جمع رہے گا، اور پھر اپنے معاملات میں احسان کرے گا، پھر اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا بخدا تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور ہم واقعی خطا کار تھے. دل بدل گیا، اعتراف خطا واقعی. اور دل بدلنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کر رہے ہیں اور اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں. ہو گیا نا وہ رویہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا طریقہ سکھاتے ہیں؟ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا طریقہ. بس اوقات جب قرآن حدیث یہ سکھاتی ہے کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتی ہے. حدیث کیا سکھاتی؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی کا طریقہ کیا ہے کہ جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے ظلم کرے میں اسے معاف کروں، اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں. یہی ہے طریقہ، اور یہی ہے برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کا طریقہ. ہم بس اوقات دنیا میں یہ زندگی کے طریقے اپنانے کی کوشش کرتے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ برائی کا بدلہ اگر برائی سے نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، اگلا بگڑ جائے گا، ظالم اور ظلم کرنے لگے گا، کٹنے والا اور زیادتی کرنے لگے گا. ایسا نہیں ہوتا. برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا مشکل ضرور ہے، مشکل ضرور ہے. اس کے اثرات دیر میں ضرور مرتب ہوتے ہیں لیکن ہو ضرور جاتے ہیں. محسنین اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی جب بھلائی کی تو اس بھلائی نے ان کی برائی کو بھلائی میں بدل دیا. اللہ ہمیں یہ ظرف عطا فرما دے، اللہ ہمیں یہ ظرف عطا فرما دے، اتنا صبر اور تحمل ہمیں عطا فرما دے کہ ہم برائیوں کا بدلہ بھلائیوں سے دے کے احسان کر کے محسن بن کے اللہ سے بہترین اجر پانے والے خوش نصیب بن جائیں. بھائیوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی، ہم واقعی خطا کار تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کا اگلا جملہ، وہی جملہ جو محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ فتح مکہ کے موقع پر تھا. قالا، فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم پر کوئی پکڑ نہیں. سارعبا کا مطلب ہے عیب لگانا، آر دلانا. عیب لگانا، کسی کے نقص نکالنا، کسی کی نکتہ چینی کرنا، کسی کی تنقید کرنا، کرٹیسزم کرنا، تضحیک کرنا، مذاق اڑانا، لان تان کرنا، تانے تشنے دینا، اور یہاں اس کو آر دلانا. آج میں تمہیں تمہارے رویے کی کوئی آر نہیں دلاؤں گا، آج میں تمہارے غلط رویے کے کوئی عیب نہیں چھانٹوں گا. تمہارے نقص، تمہارے عیب، تمہاری کمیاں، تمہاری کوتاہیاں، تمہارا حسد، تمہارا ظلم، تمہاری زیادتی کی رداد کے اس پورے کے پورے پنڈارے باکس کو میں نہیں کھولوں گا. لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہیں آر نہیں دلاؤں گا تمہاری غلط رویوں کی اور تمہارے ظلم کی.
خود تو معاف کر دیا، معاف کر دینا تو معاملہ تھا، یہ بھی احسان تھا، لیکن احسان پر احسان کیا کیا ہے؟ دعا کریں یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں اور میں اللہ سے بھی تمہارے لیے بخشش کا طلبگار ہوں۔ یہ ہے احسان یوسف، معاف کر دیا، یہ بھی احسان تھا، احسان کرنے کے بعد کیا کیا؟ یہی تو ہے قاظمین الغیظ، غصے کو پی گئے تھے، لا تثریب علیکم الیوم، غصے کو پی گئے تھے، پکڑ نہیں ہے، معاوضہ نہیں ہے، سزا نہیں دوں گا تمہیں، میں قید خانے میں نہیں پھینکواؤں گا، میرے پاس طاقت ہے، یہ لا تثریب علیکم الیوم، میں تمہیں پھر عافین عن الناس، یہ بھی لا تثریب علیکم الیوم ہے، اور پھر واللہ یحب المحسنین کیا ہے؟ ویغفر اللہ لکم، اللہ سے پھر مزید ان کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، والد کی تربیت کا طریقہ، والد کی دعوت کا طریقہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ اب منتقل ہو چکا ہے بیٹے میں۔ وہی تربیت کا طریقہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، جیسے وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے تھے، صبر، تحمل، حلم، بردباری، معاملہ فہمی، درگزر، اگنور کر کے لگاتار رب کا تعارف کرواتے تھے، وہی رویہ ہے۔ موقع محل کی مناسبت سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر کے کس کی طرف مائل کیا؟ رب کی ایک صفت کا تعارف کروا دیا، اور کون سی صفت؟ دونوں باپ اور بیٹے کا ایک رویہ آپ کو بہت جگہ نظر آئے گا۔ اللہ کا تعارف تو کرواتے تھے، لیکن جس موقع، جس محل پر جس صفت کی ضرورت ہوتی تھی اسی کا تذکرہ کرتے تھے۔ موقع محل کی مناسبت سے رب کا تعارف کروانا، یہ سب سے افیکٹو طریقہ ہے۔ اس وقت ان کو کس کی طرف مائل کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت، اس کی بخشش کی طرف پلٹنے کی طرف مائل کرنے کا معاملہ ہے۔ تو ان کو کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اس رحم کرنے والے سے رحم مانگے، تاکہ اذهبوا، جاؤ، بقمیصی، میری قمیص لے جاؤ، حاذا، یہ جو میرا کرتا ہے یہ لے جاؤ، فألقوه علی وجه ابی، اس کو میرے والد کے باپ کے میری آنکھوں پر ڈال دینا، یأتی بصیرا، ان کی بینائی آ جائے گی۔ کیا رویہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے میں؟ کیا رویہ ہے؟ وہی رویہ جو ایک مومن کا میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، سورہ یوسف بار بار نشاندہی کریے، مومن کا ماضی، حال، مستقبل کے ساتھ۔ ماضی میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے، حال میں رب کا تعارف اور رب پر ایمان، اور مستقبل میں پازیٹو اور مثبت رویہ۔ مومن اپنے ماضی کے رونے دھونے، شکوے شکایتوں، ریگریٹس، یاس، کاش میں اپنا وقت نہیں گزارتا۔ مومن اپنی ماضی کی محرومیوں کے رونے دھونے، رو کے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرتا۔ مومن اپنے حال میں مثبت رویہ رکھ کے مستقبل کی فکر اور مستقبل کا لائے عمل پازیٹیولی اختیار کرتا ہے۔ کتنی دیر کے بعد ملنے کے بعد ہے کوئی ماضی کا قصہ؟ حضرت بن امین کو ملے تھے تب بھی یہی رویہ ہے، برادران یوسف کو ملے ہیں تب بھی یہی رویہ۔ ماضی کا کوئی قصہ نہیں، آگے چلو، آگے چلو، جسٹ فورگیٹ اباؤٹ پاسٹ، درگزر کر دیا، درگزر مانگ لی، آگے چلو، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ، میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دو، کیونکہ یاد رکھیے گا مومن مستقبل کی فکر بھی اس لیے کرتا ہے اپنے حال پہ، کیونکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا میرے پاس مہلت عمل کتنی ہے۔ فکر آخرت کرنے والا، مثبت پازیٹو سوچ رکھنے والا مومن اپنے مستقبل کے لیے پازیٹو رویہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس کو کچھ پتہ نہیں میرے پاس کتنی مہلت ہے۔ چھوٹی سی مہلت کی بنیاد پر، فکر آخرت کی بنیاد پر وہ کرائنگ اینڈ فریٹنگ اینڈ فریلنگ اوور دا پاسٹ کی بجائے اپنے فیوچر کی فکر کرتا ہے۔ اچھا جاؤ، چھوڑو، مستقبل کی کوئی کہانی نہیں ہے، جاؤ تم سارے کے سارے چلے جاؤ، کرتا لے جاؤ، مجھے پتا ہے میرے باپ کی بینائی نہیں ہے، یہ کرتا میرے باپ کی آنکھوں پہ ڈالنا، اس کی بینائی آ جائے گی۔ اور دیکھو صرف یہ نہ کرنا، اور کیا کرنا، وَاتُونِی، تم لے آنا، بِأَہْلِکُمْ، ساتھ تمہارے گھر والوں کو، اجمعین، سب کو۔ کیا خیال ہے؟ سورت کی وہ آیت سمجھ آ گئی ہے؟ قاظمین الغیظ، عافین عن الناس، واللہ یحب المحسنین۔ احسان پر احسان پر احسان پر احسان ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ غصہ پی لیا، معاف کر دیا، ایک احسان کوئی سزا نہیں دلواؤں گا، دوسرا احسان اللہ سے تمہاری بخشش مانگوں گا، تیسرا احسان تم سے رب کا تعارف کرواؤں گا، چوتھا احسان تمہیں چھوڑ دوں گا تمہارے باپ کی بینائی کا،
کوئی بھی بینائی کا حل کروں گا. 5واں اتنا بڑا احسان. میں بادشاہ ہوں, میں حاکم وقت ہوں, میرے پاس رزق کے خزانے اللہ نے وسیع کر دیے ہیں, وہ اس رازق کے جاؤ تم بھی آ جانا اور اپنے اہل و عیال کو بھی لے آنا. احسان تھا کہ نہیں؟ ارے اپنے حاسدوں, اپنے ظالموں, اپنے قتل کے سازشیں کرنے والوں, اپنے اوپر طوفان آزمائشوں کا لانے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جاؤ خود بھی واپس آ جانا اور اپنے گھر والوں کو بھی لے آنا. کس کا درس مل رہا ہے؟ صلہ رحمی کا درس مل رہا ہے. اپنے بھائی اور اپنے بھائیوں کے بچوں اور اہل خانہ کو کہا کہ ان کو بھی مصر میں واپس لے آنا, کیونکہ اللہ نے جو فرما دیا تھا, اور دین کی تعلیمات تو سب نبیوں کو ایک ہی گئی تھی. اللہ نے رحم میں مادر کو کیا اپنے ہاتھ میں لے کر مخاطب فرمایا نہیں تھا, جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا, میں اس کو جوڑوں گا, جو اس کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. جوڑ رہے ہیں رحم کے رشتوں کو حضرت یوسف علیہ السلام. محسن ہے, حسن اخلاق سے, حسن معاملات سے جوڑ رہے لے آنا. اور پھر لا يدخل الجنت قاطع الرحم, قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. دنیا تو جنت تھی, حضرت یوسف علیہ السلام کی دنیا تو جنت تھی. حکومت ہے, عہدہ, اقتدار ہے, مال ہے, اتنی بڑی ریاست ہے, لیکن آخرت کی فکر ہے, اس جنت کا حرص ہے کہ یہ رحم کے رشتے جوڑ رہے. اور پھر جو چاہتا ہے کہ اس کے مال اور اس کے رزق میں برکت ہو, حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو مال بھی تھا, رزق بھی تھا, اس میں برکت اور برہوتی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ رحم کے رشتوں کو جوڑ رہے ہیں, معاف کرنے میں پہل کر رہے ہیں, جنت کے بالا خانوں میں محل تعمیر کرنے کا معاملہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں جاؤ سارے ہی اپنے گھر والوں کو بھی میرے پاس ہی لے آؤ. اللہ ہمیں اس طرح صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گیونگ اینڈ پر رکھنا, اللہ کبھی ٹیکنگ اینڈ پہ نہ بنانا. اور اللہ جب تو دینے والے ہاتھ میں سے بنانا تو اللہ ہمارے ہاتھوں کی کشادگی, ہمیں نگاہوں کی کشادگی, ہمیں دلوں کی وسعت عطا فرمانا کہ جو دیں خالص تیری رضا کے لیے, بغیر کسی ریا, بغیر کسی دکھاوے, بغیر کسی احسان کے دے کے اللہ تیری رضا اور جنت میں اپنا حصہ پانے میں کامیاب ہو جائے. جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان ہی میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. باپ ہے نا, باپ میں اولاد کے بارے میں تو ماں باپ کو پتہ ہی ہوتا, کہتے ہیں میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. تم لوگ یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں. گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے, ابھی بھی تھوڑا سا وہ ایک بد اخلاقی کا اور باپ کے ساتھ ایک ناشائستہ گفتگو کا طریقہ نا, ابھی بیچ بیچ میں کبھی کبھی وہ چنگاری جو ہے نا نافرمانی کی وہ نکلتی ضرور ہے, مزاج ایک دن میں تھوڑا بدلا کرتے ہیں. جب کسی کی تربیت اور اصلاح کرنے لگے تو کیا کرنا ہے, بہت تحمل ضروری ہے, بہت ٹائم, بہت صبر, بہت تحمل چاہیے کسی کی تربیت اور تزکیہ میں. پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور یک اس کی بینائی اود کرائے. یہ کیا تھا؟ یہ ایک معجزہ تھا جو دونوں باپ بیٹے کو دیا گیا تھا. اور ویسے بھی کیا ہے, بینائی کب آئی تھی؟ جب اللہ نے چاہا تھا. اللہ نے کب چاہا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ آزماتا ہے لیکن آزمائش میں پھر مدد کرتا ہے کن کی, جو صبر کرنے والے ہیں. اور یہ تو کون سا صبر کریں, صبر جمیل. تب اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بول اٹھے, اب تزکیہ ہو گیا. قالوا یا ابانا, اے ہمارے والد تو بخشش طلب کر واسطے ہمارے گناہوں کے. انا کنا خاطئین, بے شک ہم خطا کار. یاد رکھیے گا اصلاح اور تزکیے کا پہلا عمل استغفار, اعتراف خطا ہے. اب اصلاح ہو گئی ان بچوں کی. کہنے لگے کہ اللہ سے ہمارے لیے گناہوں کی بخشش مانگیں, ہم واقعی خطا کار ہیں. اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا, وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہی تربیت کا ایک طریقہ لگاتار نظر آ رہا ہے. ہر موقع پہ موقع محل کی مناسبت سے رب کا تعارف, اور یہی طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنایا. اب اس موقع پر جب بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بخشش اور گناہوں کی توبہ مانگے, تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے علیم الحکیم کا تعارف تو نہیں کروایا. اب کس چیز کا تعارف کروا رہے ہیں؟ ہاں, خیر الحاکمین کا تعارف تو نہیں کروا رہے, اب کس کا تعارف کروا رہے ہیں؟ انہ هو الغفور الرحیم, تاکہ
اللہ کی رحمت سے، اس کی بخشش سے کہیں نا امید ہو کے گناہوں کی طرف چلتے نہ جائیں. جب کوئی نادم پشیمان ہو کر استغفار کر کے پلٹے، چاہے کتنے بڑے گناہ سے آئے، اس کو کبھی اللہ کی رحمت سے محرومی کا معاملہ مت بتائیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر موقع محل کے نعم مناسبت سے اللہ غفور الرحیم کا تعارف کروایا. پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اب کنعان سے، فلسطین سے یہ بنی اسرائیل کا خاندان یوں ہی منتقل ہوا تھا. پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹے اور ان کے اہل خانہ جو ہیں وہ مصر سے، فلسطین سے، کنعان سے وہ مصر کی طرف منتقل ہو گئے. سارے اہل خانہ منتقل ہو گئے اور ان اہل خانہ میں سے سب سے زیادہ عزت کس کی؟ والدین کی عزت کی. ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ، کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی جو حقیقی والدہ تھی وہ فوت ہو چکی تھیں، اور اب جو والدہ تھی وہ ان کی سوتیلی والدہ تھی، یعنی ان کے شوہر کی دوسری بیوی تھی. تو ان کو بھی، اپنی دوسری والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ رویہ اگر آپ دیکھیں، فلسطین سے مصر اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کرتے، ہمت، صبر، محنت، سعی، کوشش، تحمل کے ساتھ اس عہدے پہ پہنچ گئے. تنہا تھے، فیملی میں سے کسی کی ہیلپ، سپورٹ، معاونت، مشاورت کچھ بھی نہیں، آل بائی ہمسیلف. اللہ کی تو باہر کیف وہی تھی، لیکن دنیاوی مدد تو اور کسی کی نہیں تھی، نہ بھائی کی، نہ باپ کی، نہ ماں کی، نہ کسی اور رشتہ دار کی. سیلف میڈ جسے دنیا کہتی ہے وہ طریقہ ہے. اور پھر اتنی حکومت، اتنا عہدہ، اتنا اقتدار ایک فورن مملکت میں مل جاتا ہے، لیکن ایک دوسری مملکت میں، ایک دوسرے ملک کے اندر جب بیٹے کو اتنا حکومت، عزت، عہدہ، اقتدار مل جاتا ہے تو اپنے ماں باپ کو اسی بستی میں جہاں وہ تھے، ان کے بڑھاپے میں وہاں نہیں، اپنے پاس منتقل کرنے کا طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طریقہ نظر آ رہا ہے. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو یہ روداد ہمارے معاشرے کی روداد، ہر گھر کی روداد ہے. بچے، ماں باپ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور پھر جب بچے ترقی کرتے ہیں تو ایک تو ملک کے ساتھ بے وفائی، ملک کی مٹی کے ساتھ بے وفائی، اس ملت کے ساتھ بے وفائی، قوم کے ساتھ بے وفائی، جس قوم نے بنایا تھا، جس قوم نے مال خرچ کیا تھا اس کے ساتھ بھی بے وفائی، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی حق شناسی میں شدید کمی کر کے اپنی دنیا، اپنی زندگی وہاں بسا کر اس زندگی میں مست ہو جاتے ہیں. بوڑھے ماں باپ اپنے بڑھاپے میں تڑپتے، سسکتے، روتے دھوتے اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، اور اولادیں اپنی اس ترقی میں مصروف اور محظوظ رہتی. کیا خیال ہے آج کی زندگی میں، آج ہمارے معاشرے میں یہ روداد نہیں؟ میرا خیال ہے آپ نے اس دن مجھ سے یہ روداد سنی بھی ہوگی، میں دوہرا رہی ہوں. آج وہ ایک ماں کی داستان کہ خاتون تھیں اور وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں، اور جب وہ بیوہ ہو گئیں تو 3 بیٹوں کے ساتھ ایک خاتون تقریباً 28-23 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی. اور جب بیوہ ہوئی تو اس کے بعد زندگی کی دشواریاں اور اس زمانے کی دھوپ، چھاؤں، گرمی اور ان ساری اذیتوں میں سے کتنے پاپڑ بیلے ہوں گے، کتنی محنتیں، مشقتیں کی ہوں گی، بغیر شوہر کے سنگل پیرنٹ ریزنگ میں مالی، معاشی، ہر قسم کی دشواریاں گزار کے ان بیٹوں کو پالا، پوسا، پڑھایا، لائق کیا. ایک بیٹا ڈاکٹر، ایک بیٹا ڈینٹسٹ، ایک بیٹا اکانومسٹ، اور یہ تینوں کے تینوں پنچھی امریکہ کی، کینیڈا کی فلائٹس لے کے اس ملک سے اڑ گئے. ایک بیٹا جو ڈاکٹر تھا وہ نیو یارک میں، مینہٹن میں ایک بہت بڑا آنکولوجسٹ، کینسر اسپیشلسٹ بن گیا. دوسرا جو ڈینٹسٹ تھا وہ کینیڈا میں ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ بن گیا. اور تیسرا شکاگو کے کسی بہت بڑے انویسٹمنٹ بینک میں انویسٹمنٹ بینکر بن گیا. تینوں بیٹے باہر اور یہ بیوہ ماں پیچھے اپنے گھر میں. ہاں کبھی کبھی کالز آتی تھیں، کبھی کبھی اسکائپ، کبھی کبھی انٹرنیٹ، کبھی کبھی کچھ ڈالرز، کبھی کبھی محبت کے خط، اور بس یہ آتے رہے. ماں اکیلی تنہا اپنے ان بچوں کی، ان کے کالوں کے اوقات کا انتظار کرتی اپنے دن کی گھڑیاں گزارتی رہی. کبھی پوتوں سے، کبھی
بہو سے کبھی بیٹے سے بات کی منتظر اپنے سارے دن کی گھڑیاں گزارتی رہی، اپنے بل بھی دیتی، اپنے کام بھی کرتی، اپنا سودا بھی لاتی، اپنا سارا معاملہ چلاتی رہی، دن گزرتے رہے. وہ بیٹے اپنی زندگی میں اتنے مصروف کہ اول تو ان مشقت والی زندگیوں میں وہ مال بنانے کے چکر میں ان کو چھٹی نہ ملتی تھی، اور کبھی اگر چھٹی ملتی تھی تو یہاں کسی بیوی اور یہاں کسی بیٹے کی وہ آرزو وہ آڑے آ جاتی تھی. کبھی امریکہ کا ٹور، کبھی دنیا کا ورلڈ ٹور، کبھی سی یورپ اور کبھی سی امریکہ کے چکروں میں وہ وہیں گھومتے رہے، اور ماں اکیلی صرف اس موبائل کی 1 گھنٹے کے منتظر رہنے پر مجبور کر دی گئی. ڈالر تو آتے رہے لیکن ماں تنہائی کا شکار رہی. جب تک چلتی پھرتی رہی، اپنے معاملات کرتی رہی، لیکن جب کچھ بیمار اور کمزور ہو گئی تو اپنے ہمسایوں کو اپنے ڈالر دے کر اپنے مال اور اپنی ضروریات زندگی پوری کرتی رہی. زندگی گزرتی رہی اور بس پہ زندگی کی مہلت ختم ہو گئی. وہ ماں ایک دن اکیلی تنہائی میں، وہ تو اپنے مالک حقیقی سے، اپنے سارے غموں اور اپنی ساری آزادیوں سے اور اپنی سارے دکھوں سے آزاد ہو کر، اس دنیا کے غموں سے آزاد ہو کر وہ تو آزاد ہو گئی، اور بیٹوں کو خبر کس نے دی؟ ہمسایوں کی طرف سے بیٹوں کو خبر دی کہ تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، ہمسایوں نے مل کر غسل بھی دیا. ہمسایوں کے بیٹوں نے ان کی ماں کو کچھ کندھا دے کر قبر میں اتار بھی دیا. بیٹے 2، 3، 4 ہفتوں کے بعد جب آئے تو وہ دروازہ جو رب کی رضا کا دروازہ تھا بند ہو چکا تھا. بیٹے آئے، اس دروازے پر اب رب کی رحمت کا وہ دروازہ جو ان کے لیے پہلے کھلا تھا اب ہمیشہ کے لیے اس پر قفل پڑ چکا تھا. وہ قدم، وہ پاؤں جو ان کی جنت جن پاؤں کے نیچے تھے، اب وہ اس پاؤں سے بھی محروم تھے، وہ اس دروازے سے بھی محروم تھے، اور اس ماں کی رحمت سے بھی محروم. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارے ہر گھر کی داستان ہے، ہمارے ہر دوسرے گھر کی داستان ہے. آج ہماری اولادیں بہت بڑے کام کی بن جاتی ہیں، بہت ترقی کر جاتی ہیں، آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں، مال، حکومت، عہدے، اقتدار سمیٹتی ہیں، غیروں کی خدمت کرتی ہیں، غیروں کے کام آتی ہیں، نہ ملک و ملت کو اپنے فائدے دیتی ہیں، نہ قوم کو اپنے سے استفادہ دیتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے والدین کی بھی نافرمان اور حق شناس نہیں نکلتی. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ دیکھ لیجئے کہ جب ایک دوسری قوم میں، مصر میں حکومت ملی تھی، عہدہ ملا تھا، اقتدار ملا تھا، تو اپنے والدین کو لے بھی آئے تھے، اپنے پاس بھی منتقل کیا تھا اور اپنے ساتھ بٹھا بھی لیا تھا. اللہ، ہم یہ سورہ یوسف مائیں حمل میں پڑھتی ہیں کہ ہمارا بچہ خوبصورت ہو جائے. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو سورہ یوسف کے مفہوم سمجھا کے ان کو والدین کا حق شناس بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بہت دفعہ آج کے دور میں ہمارا یہ بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم سب خود بھی اتنے مادہ پرست ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ سیلفش ہو گئے ہیں کہ ہم والدین بھی اپنی جوانی میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف مادہ پرستی اور دنیاوی مال کی ترقی جو ہے نا وہ سب کچھ ہے. اور جب ماں باپ خود جوان ہوتے ہیں اور خود صاحب صلاحیت ہوتے ہیں، اس وقت وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اولادوں کو بھیج دینا اور ان کو روانہ کر دینا اور ان کو والدین کے حقوق نہ سکھانا، یہ شاید آج ماڈرنزم کا تقاضا ہے. میں نے بہت سی ماؤں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں کبھی بھی اتنی سیلفش ماں نہیں بنوں گی کہ میں اپنے بچے کو کہوں گی کہ میرے پاس آ جاؤ. اور مائیں وہ سمجھ رہی ہوتی کہ میں بہت ٹھیک بات کر رہی ہوں. بہت فخر سے پڑھی لکھی ماؤں کو میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے بہت دفعہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں جب بڑی ہو جاؤں گی تو میں کبھی اتنی سیلفش ماں نہیں بنوں گی کہ میں اپنے بچے کو اپنے پاس بلا لوں. یاد رکھیے گا، اگر میں نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلانا ہے تو میں نے سیلفشلی نہیں، بچوں کو اگر اپنا حق سکھانا ہے تو ان کو اپنے حق کے لیے نہیں، ان کی آخرت اور ان کی عاقبت سنوارنے کے لیے ان کو اپنے حق سکھا دیجیے. جو اولاد اپنے والدین کے حق سمجھنے سے محروم رہ گئی اور جو اولاد والدین کے حق ادا کرنے سے محروم رہ گئی، وہ والدین محروم نہیں، وہ اولاد محروم ہوگی، وہ اولاد محروم ہوگی. کیا میں اور آپ چاہیں گے کہ ہماری اولادیں محروم ہو جائیں؟ ہم اپنے سیلفش مقصد کے لیے اپنے بچوں کو اپنے حقوق نہیں، ہم اپنی اولادوں کی آخرت کے بگڑنے سے بچانے کے لیے ان کو اپنے حقوق سکھائیں گے. ان کو سکھائیں، ان کو بتائیں کہ تم پر تمہاری ماں کا کیا حق ہے، تمہارے باپ کا کیا حق ہے، تاکہ کہیں ان کی عاقبت نہ بگڑ جائے، کہیں وہ اپنی اس جنت سے محروم نہ ہو جائیں، کہیں وہ رب کی رضا سے محروم نہ ہو جائیں.
آج اس ماڈرن دور میں میں بہت پڑھے لکھے طبقے کو یہ سنتی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں کہ یہ ہم مادہ پرست دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ اولادوں کو جانے دیں اور ان کو ترقی کی اس دوڑ میں جانے دیں، لیکن اگر آپ نے اس کو ترقی کی دوڑ میں جانے بھی دینا ہے تو ان کو والدین کے حقوق، ان کے آداب، ان کی اہمیت اور ان کے احسان سکھا کر لانچ کریں، تاکہ بڑھاپے میں والدین کے حقوق کی کمی کر کے وہ کہیں اپنی عاقبت نہ بگاڑ بیٹھے، وہ کہیں اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں سے دوچار کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے، اپنے لیے نہیں ان کی عاقبت کے لیے ان کو حقوق والدین سکھانے ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سورہ یوسف ہی پڑھا کر اپنی اولادوں کو والدین کے حق سکھانے اور یہ ادب اور سلیقہ اور احسان بتانے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب بھی لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا، چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ امن کب آتا ہے؟ رشتے کاٹ کے نہیں، تعلقات کاٹ کے نہیں، رحم کے رشتوں سے جدائیاں اور تفرقے ڈال کے نہیں۔ امن کب آتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ امن کب ملے گا؟ جب ہم سب کنبے والے آپس میں مل جل کے باہمی محبت سے رہیں گے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ یہ ہے وہ معاملہ، یہ پھر وہ معاملہ ہے جو آج ہمارے ہاں نظر نہیں آتا۔ ماں باپ، یاد رکھیے گا اولادیں جب بھی کچھ بنتی ہیں تو وہ ماں باپ ہی اس کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اولادیں جو پڑھتی ہیں، جو سمجھتی ہیں، جو فن، جو ہنر، جو فہم، جو فراست، جو بھی والدین اولاد کے ذریعے جو بھی اولادوں کو ملتا ہے وہ والدین کے توسط اور وسیلے ہی سے تو ملتا ہے۔ بہت دفعہ آج اولادوں کو کوئی عہدہ مل جاتا ہے، ترقی مل جاتی ہے تو والدین بے وقوف لگنے لگتے ہیں، احمق لگنے لگتے ہیں، آبسلیٹ لگنے لگتے ہیں، جاہل لگنے لگتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے والدین سے لوگ کتراننا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو سوسائٹی میں اور لوگوں کے سامنے اون اپ کرنے سے شرم آنے لگتی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا یہ کرتے ہوئے، ترقی کرنے کے بعد اپنی وہ بوڑھی ماں اور اس کا لباس، یا اپنا بوڑھا باپ اور اس کا حقہ شرمندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اپنے باپ کا پیشہ، اپنی باپ کا پیشہ، وہ پیشہ جس نے مجھے جس جگہ پر پہنچایا، وہ پیشے کو اون اپ کرنا بسا اوقات جو ہے وہ ذلت اور رسوائی بن جاتا ہے۔ اپنے ماضی کو بھلا دینا، اپنے ماضی کو فراموش کرنا، اپنے اصل کو فراموش کرنا محسنین اور متقین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سارے احسان کے طریقے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے تخت پر بٹھا دیا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یہ سجدہ، یہ کوئی عبادت کا سجدہ نہیں ہے، اور نہ ہی اس سجدے سے کسی شکل میں انسانوں کا کسی انسان کو یا اللہ کے علاوہ کسی زیرو یا غیر زیرو کو سجدہ کرنے کا کوئی تصور نکل رہا ہے۔ یہ صرف سجدہ، سین جیم دال کا مطلب ہے باؤ ڈاؤن کرنا۔ یہ صرف کیا تھا؟ ایک سجدہ احترام تھا، ایک تعظیمی سجدہ تھا، سجدہ تعظیمی یا احترام کے طور پر کسی بڑے یا بزرگ کے آگے باؤ ڈاؤن کرنے کا طریقہ تھا، ورنہ یہ سجدہ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ لگاتار کیا رویہ ہے! اللہ نے اتنی طاقت دے دی، اتنی حکومت دے دی، اتنی بڑی فرما روائی دے دی، لیکن کیا ہے؟ عاجزی ہے، انکساری ہے، اور لگاتار اعتراف نعمت اور شکر کا طریقہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس رویے میں کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی ڈھینگیں نہیں ماری جا رہی، کوئی فخر نہیں کیا جا رہا، کوئی اترایا نہیں جا رہا، کوئی جو ہے وہ گھمنڈ کا طریقہ نہیں آ رہا۔ کوئی عام شخص ہوتا اپنے گھرانے والوں کو اتنی دیر کے بعد اتنے بڑے عہدے میں سیلف میڈ ملتا تو پتہ نہیں کتنا اتراتا، دیکھا میں کتنا سمجھدار تھا، دیکھا میں کتنا سیانا ہوں، میں نے پاپڑی بڑے بیلے ہیں، میں ہوں ہی بڑا ہوشیار، میں ہوں ہی،
کوئی اس قسم کا تذکرہ دور دور تک شائبہ نہیں ہے. لگاتار رب کی نعمتوں کا اطراء. میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اور اس کا احسان ہے. لگاتار بحیثیت موزن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے احسانات کا اعتراف، اس کا شکر کر رہے ہیں. احسان ہے، کیا احسان کہہ رہے ہیں؟ اس نے مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملا دیا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیے گا، میں پھر وہی بات دہراؤں گی جو میں نے اس دن بھی دہرائی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام پر جب اس خاتون نے بدکاری کی دعوت دی تھی تب بھی انہوں نے یہی جملہ بولا تھا کہ میرے رب نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے. آج بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور صحرا میں آپ کو ملا دیا. شکر زاویہ نظر ہے، شکر سوچ کا طریقہ ہے. ایک ہی حالت میں شکر بھی ممکن ہے اور اسی حالت میں ناشکری بھی ممکن ہے. دیکھیں اس حالت میں ایک عام بندہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اللہ نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا، اللہ نے ہمیں صحرائی میں جدا کر دیا. لیکن نہیں نا، ہر چیز میں سے شکر کا پہلو نکالا جا رہا ہے. اللہ نے ڈالا نہیں، اللہ نے نکالا ہے، یہ شکر کا پہلو ہے. اللہ نے ہمیں صحرائی میں جدائی نہیں، اللہ نے فائنلی ہمیں ملا دیا ہے، یہ شکر ہے. شکر کا تعلق یہ پلے سے باندھ لیجیے کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت مالدار، ایک بہت صحت مند، ایک بہت صاحب علم، ایک بہت حکومت عہدے اقتدار والا شخص ہی شکر کرے گا. شکر ایک غریب فقیر بالکل مفلس الحال بھی شکر کر سکتا ہے، اور عین ممکن ہے وہ مالدار شکر نہ کر رہا اور وہ مفلس الحال شکر کی نعمت سے مالا مال ہو. تو شکر انسان کی سوچ کا طریقہ ہے. جب سوچ مثبت ہو جاتی ہے، جب سوچ پازیٹو ہو جاتی ہے اور جب رب محسن بن جاتا ہے تو پھر شکر کی نعمت سے دل مالا مال ہو جاتا ہے. ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ملا دیا. ہر حال میں رب کو محسن منا رہے ہیں، ہر حال میں شکر کا پہلو ڈھونڈ رہے ہیں. اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا میں لا کر ملایا. اور دیکھیں کہ صرف شکر بھی نہیں نظر آ رہا، لگاتار شکر بھی ہے، ذکر بھی ہے اور صبر بھی ہے. ساری چیزیں اور تکبر کی نفی بھی ہے. یہی تو مومن کی بہترین شان ہے نا، شکر، ذکر، صبر، تکبر کی نفی. لگاتار یہ سنتیں نظر آ رہی ہیں. صحرا سے لا کر ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا. بھائیوں کے درمیان فساد کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. دو بھائیوں کو لڑوانے والا کون ہوتا ہے؟ انسان ہو تو وہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے. منافقوں کی صفت ہے جھگڑا کرنا، فساد ڈلوانا. اور دوسری بات کیا سمجھ آ رہی؟ آپس کے جھگڑے، آپس کے تنازع اور بھائی چارے کے خاتمے سے بچنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ شیطان کے وسوسوں، شیطان کی اکساہٹوں سے اللہ کی پناہ مانگنا کثرت سے ضروری ہے. اگر بھائی چارے سے، محبت سے، اخوت سے، آپس کے خلوص کے ساتھ بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو دو کام کثرت سے کیا کریں. ایک تو ذکر الہی، کیوں؟ کیونکہ یہ بھی دل کو شیطان کے وسوسوں سے بچاتا ہے. اور دوسرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ بھی مانگا کریں. واقعہ یہ کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا رہتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا لب لباب اور حاصل اور رویہ، کیا کیا سنتیں نظر آ رہی ہیں. لگاتار شکر، ذکر، صبر، تحمل، احسان، معاف کر دینا اور بہت سے خوبصورت حسن سلوک اور حسن معاملات. لیکن ان سب کا لب لباب اور پیچھے وجہ کیا تھی؟ صبر کرتے تھے تو پتا تھا رب علیم حکیم ہے، شکر کرتے تھے تو بھی اس کی حکمتیں یاد آتی تھیں، احسان کرتے تھے تو بھی یہ صفات یاد آتی تھیں. یہ دو وہ صفات ہیں جن کا پہچاننا اگر میں نے اور آپ نے اپنے لیے لازم کر لیا تو زندگی کی مشکلات کیا، خوشحالیاں، تنگیاں، آسودگیاں، پریشانیاں انشاءاللہ سب آزمائشیں گزارنی آسان ہوگی. اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی، کہیں صبر آ رہا ہے کہیں شکر. تو نے مجھے حکومت بخشی، تو نے مجھے باتوں کی تہ تک پہنچانا سکھایا.
زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار میں مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے۔ وہی مومنوں کا رویہ، ماضی حال مستقبل، ماضی میں استغفار، حال میں اپنے فکر کی، اپنا صبر شکر ذکر، اپنے تزکیے اور اصلاح کی کوشش، اور مستقبل میں توفنی مسلم و الحقنی بالصالحین، مجھے اسلام اور فرما برداری کی حالت میں موت دینا اور صالحین کے ساتھ میرا شمار کرنا۔ فکر آخرت میں مستقبل، موجودہ دور میں اصلاح اور ماضی میں استغفار۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصے غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود تو نہ تھے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ وہ سوال جو مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، پورے سوال کا جواب دینے کے بعد اب اس سوال کو مزید سرٹیفائی کرنے کے لیے اس سوال کی کریڈیبلٹی کے طور پر بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ وحی الہی کی بنیاد پر ہے۔ گویا سوال کا جواب بھی دے دیا گیا، ان کی سازش کا اور ان کی مکر کا فراڈ کا جو جال ہے اس کو بھی توڑ دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کو بھی ثابت کر دیا گیا، مشرکین مکہ کو ان کے کبھی رویوں کا آئینہ بھی دکھا دیا گیا، مشرکین مکہ کو ان کے کبھی رویوں کے انجام سے متنبع بھی کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محسن اور صحابہ اکرام کو ایک محسن کا طریقہ دکھا کر ایک خوبصورت سنت کا چہرہ اور آئینہ بھی دکھا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تسلی اور ان کے صبر پر جمنے کا خوبصورت انجام بھی سمجھا دیا گیا۔ زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، ذرا توجہ نہیں کرتے، یعنی اتنا خوبصورت قصہ ہے تم اس پر بھی توجہ کرو۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہو گئے ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہیں آ جائے گی؟ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ رب جس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا رہے ہیں، اپنی نبوت کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے اللہ کے کلام کا تعارف کروا رہے ہیں، آخرت کا تعارف کروا رہے ہیں، اگر تم ان تمام چیزوں کو نہیں مانو گے تو تمہارا یہ انجام ہو جائے گا۔ تم ان سے صاف کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف سے ہم وہی بھیجتے رہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کی جو ساری چال اور وہ جو مکر کا فراڈ اور فریب کا وہ سارا جال تھا کس مقصد کے لیے تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت کی صداقت کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نا۔ تو عقیدہ رسالت کو، توحید، آخرت اور رسالت کو پھر سے رابن کیا جا رہا ہے کہ نبی کیا ہے؟ انسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح باقی تمام انبیاء بھی جسمانی روحانی لحاظ سے کیا ہے؟ نبی ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ ہم ان کی طرف وہی بھیجتے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر آئے جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، دیکھ لو برادران یوسف کا انجام نظر آ رہا ہے نا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اللہ کی مدد نظر آ رہی ہے نا، تو تمہیں انجام نہیں نظر آ رہا؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان لی، تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہیں سمجھو گے؟ سوال کرنے والوں کو بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتیں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کے نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا، یہ تو کرنا چاہ رہے تھے نا مشرکین مکہ، تو یکا یک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالی ہم نے سورہ یوسف میں اس احسن القصص کی جو تفصیل تیرے اس کلام میں پڑھی، اللہ
اس کو ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنا دینا. اللہ اس احسن القصص کی تفصیل جو ہم نے پڑھی، اللہ اس کو ہمارے لیے باعث ہدایت بنا دینا، باعث رحمت بنا دینا، باعث بخشش بنا دے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں پختہ ایمان عطا فرما. اللہ اپنی پہچان اور محبت عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اللہ ہمیں فرقان، ہمیں قرآن، ہمیں برہان عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اللہ جس تکلیف میں بھی ہوں، اللہ تیری اتنی بہترین پہچان ہو، تیرا اتنا کامل ایمان ہو، تجھ سے اتنی شدید محبت اور توکل ہو کہ ہر حال میں اللہ صابر بن جائے. اللہ ہر دکھ، ہر تکلیف اور پریشانی میں اللہ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، تیرے اوپر تیرا ذکر کرنے والے، تجھ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے اللہ جائز حد میں صحیح اور کوشش کرنے والے بن جائیں. اللہ سبحانہ تعالی ہر دکھ، غم، پریشانی میں ہمیں تبلیغ اور دین کی دعوت کے ساتھ احسن طریقے سے جڑنے والا خوش نصیب بنا دے. اللہ ہر دکھ، غم، پریشانی میں اللہ ہمیں ضبط لسان اور ضبط نفس عطا فرما دے. اللہ ہر برائی کو ہمیں بھلائی سے دور کرنے کا ظرف عطا فرما دے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں محسن بنا دے. اللہ ہمیں محسن بنا دے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حسن سلوک عطا فرما. اللہ حسن اخلاق عطا فرما. اللہ حسن معاملات عطا فرما. اللہ حسن عبادات عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اللہ صابر بنا، شاکر بنا، ذاکر بنا، متوکل بنا. اللہ ہر حال میں راضی برضا رہ کر اپنی ہی طرف پلٹنے والا بنا. اللہ اپنے علاوہ اور کسی کی محتاجی نہ عطا فرمانا. اللہ اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ بنانا. اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے احسانات کا کثرت سے اعتراف کرنے والا، درگزر کرنے والا بنا. اور اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دینا. اللہ کمیوں کوتاہیوں کو ہم سے دور فرما دینا. اللہ سورہ یوسف کا پڑھنا ہمارے لیے باعث بخشش بنا دے، باعث رحمت بنا دے، باعث ہدایت بنا دے، باعث برکت بنا دے. اللہ جو پڑھا ہے اس کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین.